السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و معزز ناظرین و سامعین، ہم اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 1 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1، حروف مفردات۔ تختی نمبر 1 کی مفردات ہدایات یہ ہیں۔ حروف مفردات بنیاد ہیں، اسی میں بچے کے تلفظ درست کرائیں اور حروف کے نقطے بھی یاد کرائیں۔ سطر کے آخر سے دائیں اور اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کی طرف پڑھوائیں۔ اگر اس تختی میں کمی رہی تو یاد رکھیے کہ اس کا اثر بہت آگے تک جائے گا اور کمزور بنیاد پر اچھی عمارت ممکن نہیں۔ حروف مفردات کے کیا معنی ہیں؟ حروف مفردات کے معنی ہے کہ الگ الگ حروف، جس طرح الف، با، تا، یہ الگ الگ حروف مراد ہیں اس سے۔ نمبر 2، اس تختی میں کتنی باتیں بتائی گئی ہیں؟ اس تختی کے اندر 2 باتیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، الفاظ کے نام۔ نمبر 2، الفاظ کی شکل۔ الفاظ کے نام مثلا با اور یہ الف، تو با کے جو الفاظ کے نام ہیں وہ 2 ہیں، 2 حروف آتے ہیں اس کے نام میں۔ دوسری چیز کہ الفاظ کی شکل، ایک شکل ہوتی ہے اور ساتھ میں جسم ہوتا ہے، تو یہاں تک یہ الفاظ کی شکل ہے، باقی یہاں سے آگے جسم ہے۔ اس تختی میں کتنی چیزوں کا فرق ہے؟ اب اس تختی کے اندر فرق کا بیان ہے کہ 2 چیزوں کا فرق ہے۔ 2 چیزوں کا فرق ہے، نقطوں کا فرق، شکلوں کا فرق۔ الف منہ کے خالی حصہ کی ہوا سے ادا ہوتا ہے، اس کو صحیح ادا کرنا ہے۔ بعض لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، الف پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اس کو بہت ہی زیادہ جلدی میں پڑھ لیتے ہیں، الف الف، تو یہ صحیح ادا نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ کیسے ادا ہوگا؟ الف الف، با، دونوں ہونٹوں کے اندرونی حصے کے ملنے سے با ادا ہوتا ہے۔ تا، زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے 2 دانتوں کی جڑ کی طرف والے آدھے حصے سے لگے تو یہ تا ادا ہوگا۔ تا، ثا، زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک کی طرف والے آدھے حصے سے لگے گی، اس وقت یہ لفظ ادا ہوتا ہے ثا، اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ جیم، زبان کا بیچ جب تالوے کے بیچ سے لگے، اور یہ اس کے نام کے اندر 3 الفاظ ہیں تو اس لیے اس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے جیم۔ ہا، حلق کے بیچ سے ادا ہوتا ہے، ہا۔ خو، حلق کے شروع سے جو منہ کی طرف ہے، خو۔ دال، اس کا مخرج وہی تا والا ہے، زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے 2 دانتوں کی جڑ کی طرف والے آدھے حصے سے لگے گی تو یہ دال ادا ہوگا، دال، ذال۔
زال کا مخرج وہی سا والا ہے، جس طرح سا کو ہم نے نرمی کے ساتھ پڑھا تھا، اسی طرح زال کو بھی نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ زبان کی نوک جب انہی اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک کی طرف والے آدھے حصے سے لگے، اس وقت یہ زال ادا ہوتی ہے، زال را، اگلے دونوں دانتوں کی مسوڑوں سے اور اس کے کچھ تعلق زبان کی پشت سے جو نوک سے ذرا آگے چل کر ہے، را، زا، زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے تو یہ زا کا جو لفظ ہے یہ سختی سے ادا ہوتا ہے، سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے، زا، سین، یہ بالکل ایسے ہی ہے اس طرح زا کو ہم نے جہاں سے ادا کیا ہے تو سین کا مخرج بھی وہی ہے۔ زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کی اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے سیٹی کی آواز آئے گی، سین، اور یہ سختی سے ادا ہوتا ہے، شین، زبان کے بیچ جب تالوں کے بیچ سے لگے، صاد، زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے اور سیٹی کی آواز پیدا ہوگی اور اس لفظ کو موٹا ادا کریں گے، صاد، ضاد، زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑوں سے لگے بائیں طرف آسان اور دائیں طرف سے مشکل اور دونوں طرف سے ایک دم نکالنا بہت مشکل ہے اس لفظ کو، غاد، طا، زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دو دانتوں کی جڑ کی طرف والے آدھے حصے سے لگے، طا، ظا، زبان کی نوک جب انہی اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک کی طرف والے آدھے حصے سے لگے تو یہ وہی الفاظ ہیں اس طرح ہم نے پیچھے پڑھا تھا، ذال اور سا، جس طرح ذال نرمی سے ادا ہوتا ہے اسی طرح ضا کا جو لفظ ہے اس کو بھی نرمی سے پڑھا جاتا ہے، تو اس کا مخرج بھی ذال والا ہے، ضا، عین، عین کا جو یہ لفظ ہے حلق کے بیچ سے ادا ہوتا ہے، کیسے پڑھیں گے اس کو، عین، غین، غین کہاں سے ادا ہوتا ہے، حلق کے شروع سے جو منہ کی طرف ہے، کیسے ادا ہوگا، غین، فا، اب فا کہاں سے ادا ہوتا ہے، اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک جب نیچے کے ہونٹ کے اندر والے حصے سے لگے اس وقت یہ فا ادا ہوتا ہے، قاف، قاف کہاں سے ادا ہوتا ہے، زبان کی جڑ کا آخر جو کوے کے پاس ہے جب اوپر کے تالو سے لگے، قاف، کاف، کاف کہاں سے ادا ہوتا ہے، اسی جگہ سے لیکن ذرا منہ کی طرف ہٹ کر، اب کس طرح اس کو ادا کریں گے، کاف، لام، زبان کی کروٹ کے اخیر سے زبان کی نوک تک کے حصہ جب وہ اوپر کے اگلے چار دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس طرح ادا ہوگا، لام،
میم، غنہ خشیوم یعنی ناک کے باسا سے ادا ہوتا ہے. کیسے ادا ہوتا ہے؟ میم، اس طرح اس کو ادا کریں گے. نون، نون کا بھی وہی مخرج ہے جو میم کا ہے. غنہ خشیوم یعنی ناک کے باسا سے نون ادا ہوتا ہے. واو، بحالت مدہ منہ کے خالی حصہ کی ہوا سے ادا ہوتا ہے. ہا، حلق کے آخر جو سینے کی طرف ہے وہاں سے یہ ہا ادا ہوتا ہے. جس طرح انسان تکلیف میں ہوتا ہے اس وقت آواز نکلتی ہے ہا، اس طرح ہا ادا ہوگا. حمزہ، حمزہ کا بھی ہو بہو وہی مخرج ہے جو ہا کا ہے. حلق کے آخر سے جو سینے کی طرف ہے حمزہ وہاں سے ادا ہوتا ہے. یا، بحالت مدہ منہ کے خالی حصہ سے یہ ہوا سے ادا ہوتی ہے. یا، یا، بحالت مدہ منہ کے خالی حصہ کی ہوا سے ادا ہوتی ہے. یا